نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی عزت کے لائق دوستو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مومنوں کا درود و سلام بھیجنا واجب اور لازم ہے۔ علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یعتنون باظہار شرفہ وتعظیم شانہ یا ایھا الذین آمنوا اعتنوا ایدا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو اجاگر کرتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی اس کے گن گایا کرو کیونکہ تمہارا زیادہ حق بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جب کسی مسلمان بندے کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے وہ سن کر میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو وہ 2 فرشتے اللہ کے حضور دعائے مغفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا تجھے معاف کرے۔ اس کے جواب پر اللہ اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر جب کسی مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ سن کر درود و سلام نہ بھیجے تو فرشتے کہتے ہیں خدا تجھے معاف نہ کرے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس کی دلیل آقا علیہ السلام کا یہ قول مبارک بھی ہے کہ جس بندے کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ جہنم کی آگ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے دوری اختیار فرما لیتا ہے۔ ابو بکر بن خورق نے روایت کی کہ بعض علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد وَجَعَلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کہ یہی تعمیل کی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی قیامت تک درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض متکلمین نے کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کاف سے مراد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفایت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ ہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدایت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور چلائے آپ کو سیدھی راہ پر۔ یا سے مراد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تائید مراد ہے۔
سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، ہم نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت سے۔ عین سے مراد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عصمت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ بچائے آپ کو لوگوں کے شر سے۔ سعد سے مراد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرۃ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس پر لازم ہے کہ وہ مجھ پر درود بھیجے، اور جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔